الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام. مبارک کی عقیدہ گڑی میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رجب شریف کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 4 رجب شریف ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، تو یہ برکتوں والے مہینے ہیں. اور رجب جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ رمضان کے استقبال کی تیاری اسی مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. تو شعبان کے متعلق حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو رجب شریف میں ہمارے بہت ساری یادگاریں وابستہ ہیں. جس طرح 6 رجب جو ہے یہ حضور حضرت خواجہ اجمیری حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم عرس بھی ہوتا ہے، جو سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں اور جن کی برکتوں سے پورا بر صغیر وہ اسلام کے نور سے منور ہوا. اور یہ پہلے بزرگان دین میں سے ہیں کہ جن کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ بزرگان دین ہی ہیں جن کے وجود مسعود کی برکت سے اسلام نسل در نسل اور پشت در پشت زمانے سے دوسرے یہ سال ہا سال اور صدی سا صدی یہ چلتا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کی محبت عطا فرمائے. اور پھر 13 رجب جو ہے یہ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں یہ بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر 27 رجب کو یہ شب معراج ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت والا سفر کروایا. اور پھر اسی رات حضور فخر السادات حضور قبلہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یوم وصال بھی ہے. تو یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو دن یاد کرواتے رہا کرے کہ فلاں دن کیا ہوا تھا، فلاں دن کیا ہوا تھا. تو یہ تریہیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، ازبر رہنی چاہیے کہ فلاں دن اس مہینے میں کون کون سی ایام ایسے ہیں کہ کسی بزرگ کی شہادت ہے، ولادت ہے، کوئی ایسا واقعہ. تو یہ ان چیزوں کا جاننا بڑا ضروری ہے. پھر پورا مہینہ جو ہے وہ بندہ اسی شیڈول میں اپنا جو ہے وہ گزارتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندہ رمضان آ رہا ہے اسے رمضان کا پتہ ہی نہیں، شعبان آ رہا ہے شعبان میں کیا ہوا، رجب آ رہا ہے اس میں کیا ہوا. تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے اللہ پاک نے عطا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الایام نداولھا، ہم دنوں کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں. ایک دن آتا ہے یہ نہیں کہ وہ چلا گیا ہے، وہ دوبارہ آ جائے گا. تو دوبارہ وہ فضا آتی ہے، دوبارہ وہ ایام آ جاتے ہیں، دوبارہ وہ گھڑیاں آ جاتی ہیں. تو اسی طرح انسانی زندگی کا وقت گزرتا رہتا ہے. تو آج میں نے سورہ البقرہ کی آیا کریمہ ہیں شروع میں ان کی تلاوت کی ہے. آج کا سبق یہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ رجب میں ہے، یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر اللہ کے ذکر کی طرف اور قرآن پاک کی محبت کی طرف، حضور کی محبت کی طرف یہ آپ لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے دنوں میں آپ کا دل نرم ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا کہ عین موقع پر ہی جا کے بندہ تیاری کرے. تیاری بہت پہلے کرنی چاہیے، بہت پہلے تیار ہونا چاہیے. جنہیں دور جانا ہوتا ہے ان کی تیاری بہت پہلے ہوتی ہے. تو انسان عمرے پہ جانا ہو تو یہ نہیں کہ اسی صبح تیاری کرتا ہے، بہت پہلے اپنے سارے لوازمات تیار کرتا ہے. تو یہ بھی ایک جو آنے والی گھڑیاں ہیں ان کے لیے انسان کو ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. پتہ نہیں اگلا وقت کیسا ہے، اگلی گھڑی کیسی ہے.
دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو کسی لمحے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، تو وہ راستے میں ٹھہرا، تو اس نے دیکھا کہ درخت کے دو پرندے جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ فرید الدین کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ بندہ جو مہمان تھا بڑا پریشان ہوا، ان سے کہا میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو جب وہ پاک پتن شریف پہنچا تو دیکھا کہ بابا صاحب تو موجود ہیں، ان کا تو وصال نہیں ہوا۔ تو اس نے سارا واقعہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس وقت کی بات ہے، کون سا ٹائم تھا؟ اس نے کہا جناب یہ وقت تھا جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مردہ ہوتا ہے۔ تو ہر وقت جو ہے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی یاد سے غافل تو کوئی بھی کام کریں، لازم نہیں، یہ تو نماز ہے نا، کوئی بھی کام کریں تو اس طرح کریں کہ ہمارا مالک ناراض نہ ہو، وہ اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ ہمارا مالک خوش ہو، ہمارا رب خوش ہو تو وہ راضی ہوتا ہے۔ چاہے رستے سے پتھر ہٹانے لگیں تو اس نیت سے ہٹا لیں کہ ہمارا مالک راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو، تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کر کے یہ نیکی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ جو کتاب قرآن پاک ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا فرمان ہے۔ جو اس میں شک کرے وہ خود مشکوک ہے۔ لہٰذا قرآن ایک ایسا اللہ پاک نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، ایسا اپنا معجزہ عطا فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے، جس میں شک نہیں ہے۔ ہر بات میں کامیابی ہے، ہر زیر زبر میں کامیابی ہے، ہر لائن میں کامیابی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ نقص سے عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس بھی آیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں نا، جب بندہ مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک بندہ پرہیز کرتا ہے دوائی لے کے، اور ایک بندہ پرہیز نہیں کرتا۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، جو پرہیز نہیں کرتا شفا اس سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ دے سکتے ہیں، دوائی اس پر بھی اثر کر سکتی ہے، لیکن جو فائدہ دوائی کا پرہیزگار کو ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، دوائی پراپر کھانی ہے، تو وہ بندہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو دوائی کے ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا رہے تو اسے کما حق ہو شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح قرآن پاک کا حساب ہے کہ اس کو پڑھنے والے بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو پڑھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، جو فائدہ انہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو عمل نہیں کرتے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ جس طرح بارش ہر ایک چیز پر برستی ہے، پتھروں پر بھی برستی ہے، سیم زدہ زمین پر بھی برستی ہے، اور زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، تو جو فائدہ زرخیز زمین کو ہوتا ہے وہ دوسری زمین کو نہیں ہوتا۔ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسپیکر ٹھیک ہے؟ میں آپ کی ذرا آہستہ بولن دیں، اس کی ٹون کم کر دیں، دروشی پڑھ لیں۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سب کو رستہ دکھاتا ہے، لیکن ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین ہے کون؟ متقین ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صفت اللہ پاک نے تقوی والے لوگوں کی بیان فرمائی ہے
وہ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری صفت، اب غیب کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات ہمارے لیے غیب ہے. اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب. جب آگے جانا ہے پھر تو سارے نظارے سامنے آ جانے، لیکن یہاں بن دیکھے مانو. حضور نے فرمایا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ پاک ہیں، اللہ ایک ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ محبوب ہم نے آپ کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہے. برہان دلیل کو کہتے ہیں. تو حضرت علامہ اقبال نے بھی اسی کا ترجمہ فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی دلیل میرے آقا و مولا ہے، سبحان اللہ. جن کو تم بھی صادق اور امین کہتے ہو، جن کو تم بھی صادق اور امین کہتے ہو. تو فرمایا میرے پاس رب کے ایک ہونے کی سب سے بڑی کہ کائنات کا سب سے سچا انسان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے. وہ اللہ تو آگے جا کے تو پردے کھل جائیں گے. تو ابھی کچھ غیب ہے، ابھی کچھ غیب ہے، اور اسی غیب میں رہتے ہوئے کہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا پالن نہار ہے، وہ ہمیں نوازنے والا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ میری صفتیں بیان کر رہا ہے، کیا اس نے مجھے دیکھا ہے یا اللہ نہیں دیکھا؟ تو فرمایا کہ جاؤ میں اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کو بخش دیتا ہوں، دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک میں غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر. اس میں ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہارے ایمان کو ایک بار مبارک، اور تم سے بعد میں آنے والوں کے ایمان کو 3 بار یا 7 بار مبارک. یا رسول اللہ ہمارا ان کا ایمان پختہ ہوگا، ان کا ایمان ہم سے پختہ ہوگا. فرمایا نہیں، ان کا ایمان ایک ان کی صفت ہوگی ایمان کی. فرمایا ورنہ تم جو لوگ ہو صحابہ کرام اہل بیت، تمہارا دیا ہوا ایک مٹھ آٹا جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے احد پہاڑ کے سونے کے برابر بھی وہ ان کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی یہ شان ہے، لیکن ان کی ایک صفت ہے، ان کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کہ ان کا ایمان کا ایک طریقہ یہ ہے، ان کے ایمان کا وصف یہ ہوگا کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. تم تو دیکھ کر ایمان لائے ہو نا، تم دیکھ کر ایمان لائے ہو، معجزات دیکھے ہیں، مجھے دیکھا ہے، میرے حسن و جمال کو دیکھا ہے، میرے اخلاق کو دیکھا ہے، میری تبلیغ کو سنا ہے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن وہ چاہیں گے کہ ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے اور ہم ایک دفعہ اپنے رسول کو دیکھ لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اس لیے بن دیکھے ایمان لانے کا اجر زیادہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تم 90% عمل کرو دین پر اور 10% چھوڑ دو تو پکڑے جاؤ گے، کیونکہ زمانہ میرا ہے. جتنا قرب ہوتا ہے نا پوچھ بھی اتنی ہوتی ہے، جتنا بندہ قریب ہے اتنا ہی بندہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، شانیں دی ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح وزیر اعظم کے مثال کے طور پر اس کا جتنا بندہ قریب ہے اتنے سوال نامے بھی، اتنی پوچھ گچھ بھی ہے. تو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بندہ قریب ہے، جتنا بندہ قریب ہے اس سے پوچھ بھی اتنی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ان کے وہ سب کچھ قربان کر دے، ایک دفعہ اپنے نبی کو دیکھ لیں تو بن دیکھے کا اجر زیادہ ہوتا ہے، بن دیکھے کا اجر زیادہ ہوتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو پھر تو ساری چیزیں نظر آ جانی، سب تو ہر چیز نظر آ جانی ہے. تو فرمایا بن دیکھے مجھ پر ایمان لاؤ، بن دیکھے مجھ پر. حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی سے، ایک یہودی ہے جھگڑ رہا ہے، تو آپ نے دوڑ کر آگے گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ ہاں میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا کہ آپ نے فرمایا صحابہ اگر تم 90% عمل کرو اور 10% چھوڑ دو تو پکڑ ہوگی، کیونکہ زمانہ میرا ہے.
وقت نازک ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور تم سے بعد میں آنے والے لوگ 90% چھوڑ دیں اور 10% پر عمل بھی کر لیں گے تو بخشے جائیں گے ان کے لیے۔ ہاں، اس کے کرم کو، گناہ گار کو اس کا کرم چاہیے، اس کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے۔ فرمایا تمہیں تو یہ اعزاز مل چکا ہے، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی۔ تو حضرت حذیمہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ حضور سے کوئی بندہ جھگڑ رہا ہے، اور حضرت حذیمہ دیکھا کہ ایک یہودی حضور سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت حذیمہ دوڑ کر کے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے ابھی مجھ سے اونٹ بیچا ہے اور اب یہ انکار کر رہا ہے کہ گواہ لے کر آئیں، اور اس وقت ظاہری طور پر کوئی گواہ نہیں تھا، تو اب میرے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو حضرت حذیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے۔ فرمایا حذیمہ تو موجود نہیں تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے تو ہم نے کون سا دیکھا؟ آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں، یہ ہے صحابہ کا ایمان، بن دیکھے ایمان لانا۔ تو فرمایا آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضور ہمارے پاس تو کوئی، آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں یہ قرآن ہے، تو ہمیں کیا پتہ، ہم نے کون سا جبرائیل کو دیکھا، ہم نے کون سا جنت دوزخ کو دیکھا ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے آپ کو دیکھ کر، تو یہ تو اونٹ ہے، ہم نے تو اپنے جانوں کا سودا آپ کو دیکھ کے کر دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انت ذو الشہادتین حذیمہ، تو میری امت کا واحد وہ شخص ہے کہ دوسرے اگر گواہی دیں گے تو ان کی گواہی ایک بندے کے برابر ہوگی، جب تو گواہی دے گا تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وہ یؤمنون بالغیب، تقوی والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم ترایت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ترایت پڑھ سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر موسیٰ میرے زمانے میں ہوتے تو جب تک میری اتباع نہ کرتے ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ حیات ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو بات یہاں ختم کر دیا۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، دیکھا نا کہ محبوب کو جلال آ گیا ہے، اب تو کسی ترایت انجیل، ہمارا ایمان ان کتابوں پر جو جیسے وہ نازل ہوئی ہیں، لیکن اب قرآن یا صاحب قرآن اور کوئی بات نہیں۔ تو فرمایا حضرت عمر فاروق نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ رضیت باللہ ربًا، ہم اللہ سے راضی ہوئے اسے رب مانتے ہوئے، وبالاسلام دینا، اور اسلام سے راضی ہو گئے اسے دین بناتے ہوئے، وبمحمد نبیًا، اور ہم آپ سے راضی ہو گئے نبی مانتے ہوئے۔ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، جو آپ لے کر آئے ہیں ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ہم نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ بھی آ جاتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک نبی تھے ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو وہ اپنی اہلیہ سے فرما رہے تھے، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ لوگ، اللہ سیدھے، تو وہ اپنی اہلیہ سے، نبی ہیں وقت کے، وہ فرماتے ہیں اے میری زوجہ، آخری نبی کی امت اتنی خوش قسمت ہوگی، ہمارے لیے تو پابندیاں ہی پابندیاں ہیں جی، اتنے اجر و ثواب نہیں ہیں، لیکن جو آخری نبی آئیں گے ان کی امت کے لیے اعزاز ہوگا، ایک کریں گے 10 کا ثواب ہوگا، 10 کریں گے 700 گناہ کا ثواب ہوگا، غلطیوں کی معافیاں ہوں گی، ہماری 2 نمازیں ان کی 5 نمازیں ہوں گی، انہیں لیلۃ القدر دی جائے گی، انہیں شب معراج دی جائے گی، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد پہاڑ کے برابر درجہ دیا جائے گا۔ وہ فرمائیں گی کس وجہ سے؟ فرمائیں ان کے نبی کی وجہ سے۔ انہیں جانا انہیں مانا رکھا ہے ایسے، تو فرمایا ان کے رسول کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کی ایک نیکی 100 نیکیوں کے برابر ہوگی، 700 گناہ کے برابر ہوگی، ایک کھجور دیں گے قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ فرمایا ان کے رسول کی عظمت و شان کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز بڑی پیاری چیز ہے، اس کا اہتمام کبھی نہ بھولیں۔ یہ بندے جو گھبرا جاتے ہیں یہ سردی ہے یا وضو نہیں، یقین مانیں انسان وضو کرتا ہے
اللہ کرے صحت ہو، تندرستی ہو. اس صحت تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے. صحت بھی مانگ. حضور نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھا کرو، اس کی قدر کیا کرے. تو فرمایا کہ بندہ وضو کرتا ہے اور جب وضو کر لیتا ہے اس کے سارے اعضاء جو ہیں وہ ایک دم تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو نماز کا اہتمام سردی میں. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو اس وقت وضو کرتا ہے جب دل نہ چاہ رہا ہو. بندہ صبح اٹھتا، آج کل تو گرم پانی آ گئے ہیں جی، مکسر پانی آ گیا، مستوں میں بھی گھروں میں بھی، لیکن اجر وہی ہے، اجر وہی ہے کہ اس وقت بندے کا. لیکن اس وقت اٹھیں، اگر تہجد نہیں ملی فجر کو اٹھیں اور قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، 4 رکعتیں جو فجر کی ہیں وہ پڑھیں. یقین مانیں کہ آپ کا سارا دن جو ہے وہ تر و تازہ گزرے گا. تو فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ متقین کی دوسری نشانی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہی بزرگان دین کا طریقہ. حضور حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات بابرکات، جو سید زادے ہیں، کہاں سے چلے اور حضور کے فرمان کے بعد برصغیر میں، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے ذکر و فکر سے اور اپنے عمل سے جو سرکار کی سنت کی پیروی ہے اس پر چلتے ہوئے آپ نے معاشرے میں ایک ایسا جو ہے وہ انقلاب برپا کیا، انقلاب برپا کیا. اور آپ کی یہ فکر کی روشنی تھی. آپ نے فرمایا ان قریب ایک ایسی سرزمین، ایک ایسی سلطنت اس جو ہے وہ خطے میں مارز وجود میں آنے والی ہے جو پاک ہوگی. یہ پاکستان کا جو نام ہے پاک، یہ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا. فرمایا یہاں ایک پاک دھرتی جو ہے وہ وجود میں آنے والی ہے جہاں سے اسلام کا بول بالا ہوگا. تو ان بزرگان دین نے کیا کیا؟ یہی کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی اور حضور کی سنت پر چلانے کی کوشش کی، اور اپنی زندگیوں کو ایسا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ آج بھی لوگ انہیں سلام پیش کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے گیت گاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنے احوال سے، اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے لوگوں کے دلوں پر ایسی حکومت کی ہے کہ لوگ آج بھی ان کا نام لے کر جو ہے وہ اپنے ایمان کو حلاوت عطا کرتے ہیں. پڑھیں آپ کی سیرت طیبہ کہ حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے تو کیسی آپ نے جو ہے وہ واعظ و تبلیغ، اور آپ نے کیسے اپنی زندگی کے ساتھ اس مارکہ اس خطے کو اسلام کا نور عطا فرمائے، اسلام کی روشنی عطا فرمائی. تو جب رائے پتھورا جو ہے اس نے کہا کہ میں تو یہاں کا بادشاہ ہوں، تو آپ تو کہیں سے آئے ہیں، خانہ بدوش لوگ ہیں، کہیں سے ایران سے چلے ہیں اور کہاں سے آگے ہیں، تو آپ کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جس ذات کے لیے ہم بیٹھے ہیں تیرا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، ہمارا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا. تو وہ تو آج بھی آباد ہیں اور راجے کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے یا کہیں نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنی ذات کو مار دیتا ہے اللہ انہیں کبھی مرنے نہیں دیتا. اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صرف مال ہی نہیں، اگر علم دیا ہے علم خرچ کرتے ہیں، اگر مال دیا ہے مال خرچ کرتے ہیں، اگر کوئی بھی اچھی عادت دی ہے وہ دوسروں میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ رجب شریف کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. کوشش کریں اپنے دل کو، اپنی طبیعت کو، اپنی جو ہے وہ قلب و اذہان کو اللہ کے ذکر کی طرف لگانے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے ہیں دعا فرمان.